اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز 28 قد سمیع اللہ سورہ صف سورہ نمبر 61۔ اب دیکھیں سورہ صف جو ہے، ہم نے کہا تھا کہ جو سورہ حدید ہے وہاں سے لے کر سورہ تحریم تک یہ مدنی سوروں کا سلسلہ 10 صورتیں ہیں ایک ساتھ، جو کہ لگاتار مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ پھر ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں۔ اب یہ جو درمیان میں آنے والی ہے ان 10 مدنی صورتوں میں، وہ ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ، جو کہ جوڑے میں ہے۔ جو سب سے پہلی جو تھی سورہ حدید تھی، تو وہ جو تھی مسبحات سے شروع ہو رہی تھی، کیونکہ 10 صورتوں میں سے 5 مسبحات ہیں اور 5 مسبحات نہیں ہیں۔ یعنی مسبحات کسے کہا جاتا ہے؟ المسبحات یعنی جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات، سبح، اس طریقے سے۔ کبھی پاسٹ میں تسبیح آ رہی ہے، کبھی پریزنٹ میں آ رہی ہے، یا مضارع کا صیغہ آتا ہے، کبھی ماضی کا صیغہ آ رہا ہے۔ تو وہ ساری چیزوں کو کور کر رہا ہے، سارے مطلب زمانوں کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہر زمانے میں ہوتی چلی آ رہی ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں، کیونکہ جو مضارع ہے وہ تو حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر دور سے چلی آ رہی ہے، اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، تو یہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ المسبحات، اس میں سے جو دو دو کے جوڑے ہیں بنے ہوئے، تو اب یہ جو آ رہا ہے جوڑا صف کا اور سورہ جمعہ کا، سمجھ لیں اس کے اندر وہی نسبت زوجیت ہے، وہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے وقت سے، جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ یعنی کہ ایک سورہ جب دوسری سورہ سے زوجیت والا رشتہ رکھتی ہے اور جوڑا رکھتی ہے، تو پھر وہ دونوں مل کر ایک نئی بات کو اور ایک نئے ٹاپک کو کور کرتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی مسبحات سے ہیں، یہ دونوں ہی صورتیں تسبیح سے شروع ہو رہی ہیں، اور دونوں ہی مسبحات ہیں۔ پھر حدید میں ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہے کا ذکر کیا تھا، اور پھر وہاں پر باقاعدہ کھلے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ جو ہے مطلب اب تم نے تبلیغ کرنا ہے۔ اور اگر پھر اس کا لوہے کا ذکر یوں کیا گیا تھا کہ یہ آسمان سے اتارا گیا ہے، لیکن وہ ہڈن رکھی گئی ہے بات، لیکن بتانے کا مقصد، وہاں پر لوہے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں انصاف قائم کرنا ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کیوں گیا ہے؟ اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ دنیا میں انصاف قائم کرے۔ انصاف کا مطلب اقامت دین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ اب یہ تم نے شروعات میں کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، ان کو حکمتاً بلانا ہے، اپنے کنورزیشن سے، اپنی باتوں سے ان کا دل جو ہے اس دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ سارا کچھ مطلب تم کر چکو اور ساری باتیں ہو جائیں، اور پھر سامنے والا پھر اس پر نہیں آتا، وہ قابو میں نہیں آتا، پھر تم لوہے کا استعمال کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے اقامت دین کے لیے پھر سامنے سے اگر کوئی مطلب وہ کرتا ہے، ریٹیلیٹ کر رہا ہے، یا کوئی ایسے ہی چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر تم لوہے کا یعنی کہ اپنے ہتھیار کا استعمال کر سکتے ہو دین کو قائم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ لاسٹ ریزورٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم نے پہلے ہی ہتھیار کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے اور مطلب جبر سے دین کو پھیلانا ہے، نہیں، پہلے حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ اب اس سورے میں جو سورہ صف ہے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب دین کی اقامت کا ہی مطلب، دیکھیں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 10 صورتیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کے ضعف ایمان جو ہے کمزور ہیں، تو ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 10 صورتیں ان کی تربیت اور ان کے تزکیے کے لیے نازل فرما دی ہے۔ اب یہ جو سورہ صف ہے، اس کے اندر جو شروع کی جو 4 آیتیں ہیں وہ تمہیدی آیتیں، یعنی سمجھ لیں انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکٹری آیتیں ہیں، لیکن اس کے اندر اصل میسج ہے، اس کے اندر تنبیہ ہے، مطلب توبیخ کی گئی ہے کہ تمہیں جس ابھی جو پچھلی صورتوں میں انداز تھا، ہو کیا گیا ہے، مطلب تم لوگ جو تھے، تمہارے ایمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ پہلے کے جو تھے، جو ایمان لائے تھے، وہ تو اپنی جانیں دینے کو تیار ہو رہے تھے۔ اب جو تمہارا معاملہ ہے، تم پیچھے ہٹ جاتے ہو، تم جنگ کے لیے جو ہوتے ہیں، پھر تم بہانے تلاش کرتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، تمہارے ایمان کیسے کمزور ہو رہے ہیں؟ یعنی یہاں پر توبیخ کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی 4 آیتیں ہیں، اس میں یہود کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو باقی کی 4 آیتیں آئیں گی اس کے بعد، یعنی کہ
4 8 8वें यानी कि फिर बाकी जो 4 आयतें 12 आयतों तक, फिर उसमें बताया गया है कि नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत है उनका मकसद क्या है, क्यों नबी को मबूस किया गया, और फिर उसमें जिहाद का हुक्म दिया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इस इंजार के लिए यानी लोगों को डराने के लिए बेसत की गई है उनकी, और फिर वो ना माने तो फिर जिहाद का मतलब जब नबी हेल्पलेस हो गए, अब जब कुछ नहीं मानते, जब तुम बातों से नहीं मानते तो क्या करना पड़ेगा, फिर जिहाद करना पड़ेगा। फिर 2 आयतें जो आखिर की होंगी उसमें पैगाम कबूल करने वालों के लिए जो भी अजर है उनका तज़किरा किया गया है इस सूरे सफ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुस सफ। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान, अल्लाह के नाम से शुरू जो बे इंतहा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। आयत इसके अंदर 14 आयतें हैं, मुख्तसर सी सूरह हैं। अब जितनी भी सूरतें होंगी वो मुख्तसर ही होंगी, अगर वो आयतें ज्यादा भी होंगी तो फिर वो उसकी जो हजम के एतबार से छोटी छोटी हैं सूरतें। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है, और वो गालिब और हकीम है, दाना है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बातें कहते हो जो करते नहीं हो। अल्लाह के नजदीक ये सख्त नापसंदीदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो तुम करते नहीं। अल्लाह को तो पसंद वो लोग हैं जो उसकी राह में इस तरह सब वस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार हो। सीसा पिलाई हुई दीवार यानी कि जो पिछले जमाने में जिस तरीके का आर्किटेक्चर हुआ करता था, तो वो क्या करते थे कि दीवारों को पहले ईंटें रखी जाती थी, पहले दीवारों को बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर जो होता था, जो कॉपर होता था, उसको मोल्टेन कॉपर उसके ऊपर ढाल दिया जाता था। जब वो उसके ऊपर डलता था तो वो दीवार का इतनी मजबूत हो जाती थी, मतलब कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी, जो कि हमने देखा था जुल्करनैन ने बना दी थी जब याजूज माजूज से वो लोग पनाह मांग रहे थे, वो जो वहां की कौम के लोग, उन्होंने कहा कि ये लोग सताते हैं, तो उन्होंने भी वो सीसा पिला दिया था उस दीवार को ताकि वो तोड़ ना पाए। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि ईमान वाले तो ऐसे होते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार, यानी कि उनके ईमान इतने मजबूत होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि अगर उनकी गर्दनें भी कोई उड़ा दे तो वो फिर अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। लेकिन तुम्हारे ईमानों को क्या हो गया है, तुम्हारी ज़ौफ़ुल एतकादी, तुम्हारा ईमान इतने कमजोर कैसे हो गए कि तुमने अब पीछे पीछे हटना शुरू कर दिया है, तुम आगे नहीं बढ़ते। तौबीख का मामला है, यानी गिरफ्त कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि देखो तुम जो है, तुम अपने अपने असलाफ को देखो, तुमसे जो पहले है, जो तुम्हारे जो सहाबा जो वहां से हिजरत करके आए हैं, उनका ईमान देखो और अपने ईमानों को जरा कंपेयर करो कि क्या मामला है। ये जो 5 हिजरी से जो लोगों का बाद में जब गौल के गौल जब ईमान लेकर आना शुरू हो गए थे, तो फिर ऐसा था कि हर कोई इतना ईमान पुख्ता वाला नहीं था, क्योंकि जो तरबियत वैसी नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए ईमान कमजोर था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये यहाँ पर झंझोड़ रहे हैं कि जरा अपने ईमानों को बुलंद करो, जरा उसकी पुख्तगी को चेक करो कि तुम्हारे ईमान कहाँ डगमगा रहे हैं और क्यों इतने कमजोर हो चुके हैं। और याद करो मूसा अलैहिस्सलाम की वो बात जो उसने अपनी कौम से कही थी कि ए मेरी कौम के लोगो, तुम क्यों मुझे अजियत देते हो, हालांकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। फिर जब उन्होंने टेढ़ इख्तियार की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। और याद करो ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की वो बात जो इसने कभी जो उसने कभी कही थी कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। अब बनी इसराइल क्यों खिताब कर रहे हैं बनी इसराइल को, क्योंकि बनी इसराइल के जो शुरुआती नबी है वो मूसा अलैहिस्सलाम है। शुरुआत में भी बनी इसराइल के 2 नबी थे और आखिर में भी 2 नबी हैं, मतलब इख्तिताम बनी इसराइल का हो रहा है। शुरुआत हुई थी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम से, और ये जो है इख्तिताम हो रहा है ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम पर। यानी शुरू भी नबियों से हो रही है इनकी कौम, और आखिर आखिर भी नबियों की तरफ हो रही है। और ईसा अलैहिस्सलाम जो थे बनी इसराइल ही की तरफ भेजे गए थे, क्योंकि उनके जब उसमें तहरीफात हो गई थी, उनके दीन में जब खराबी पैदा हो गई थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उन्हीं के दीन को दुरुस्त करने के लिए भेजा था। यानी तौरात का जो करेक्टेड वर्जन था वही इंजील था। तो इंजील और तौरात में कुछ डिफरेंस नहीं है, वो उसका ओल्ड टेस्टामेंट है और ये न्यू है। इसके अंदर थोड़े से करेक्शन किए गए थे जो इन्होंने बिगाड़ दिए थे। और याद करो ईसा इब्ने मरियम को कि वो बात जो उसने कही थी कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ।
تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے اجد آئے، مطلب میرے آباء و اجداد کے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے احمد، یہ جو ہے ان کی انجیل میں لکھا ہوا ہے نا نام، یہ جو احمد نام ہے، ان کی کتابوں میں تورات میں بھی احمد نام آیا ہے، اور ان کی انجیل میں بھی احمد نام آیا ہے، محمد نام نہیں آیا ہے، احمد آیا، لیکن دونوں ہی نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب کے جس خطے میں آئیں گے، وہ سارا کچھ جو ہوگا، وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں ان کی کتاب میں کر دی جا چکی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک ہی مرتبہ قرآن میں احمد نام آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور 4 مرتبہ محمد نام آیا ہے۔ تو یہاں پر واحد ایک مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کے طور پر آیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ نام لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کتاب میں اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی کہ قرآن کریم تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی، جس طرح انجیل نے تورات کی تصدیق کی، اسی طرح قرآن باقی دونوں کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سری دھوکا ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دے دی جا چکی ہے۔ یعنی کہ جو یہود تھے ان کو سب خبر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، لیکن وہ جو تھے اپنے سرداریوں کے چکر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں مدینے پہنچنے سے پہلے یہی بول بالا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہوگا یہاں کا سردار بنے گا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سب نے ان کی سرداری کو قبول کر لیا، تو اس کی وجہ سے یہ اناد کے چکر میں یہ منافق ہو گیا، لیکن اسلام نہیں قبول کیا اس نے۔ ایسے ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کا پورا پھیلا کر رہے گا۔ منہ کے پھوکوں سے یعنی کہ جو اپنی چالیں چلتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا پہنچا دیں گے، یا قرآن کریم کا میسج جو ہے اس کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو کر دینے کے لیے فیصلہ فرما دے تو پھر وہ چیز روکی نہیں جا سکتی۔ خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تجارت کے بارے میں ذکر کیا۔ تجارت کیا مطلب ہے کہ 2 کام کرنے ہیں، ایک تو ایمان لانا ہے اور جہاد کرنا ہے، یہ تجارت کہی گئی کہ جو بندہ یہ تجارت کر لے گا تو اس کو عذاب آخرت سے بچا لیا جائے گا۔ اصل تجارت یہ ہے۔ تو میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گی، ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور جہاد اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اپنی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تم پر کمپلسری کر دیا کہ تمہیں جہاد کرنا ہے تو پھر اس کے سوا تم مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم جنت پالیں گے، یہ نہ کریں تو پھر بھی ہم کیا ہے، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں۔ جب جہاد کے لیے بلا لیا گیا اب وہ تم پر فرض ہو گئی، وہ تم نے، اب تم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اب تمہارے لیے یہی تجارت بہتر ہے کہ اگر تم جنت پانا چاہتے ہو تو تمہیں ایمان کے لا کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنا پڑے گا، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اور اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں اور قریب ہی تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، مطلب ان لوگوں کو پہلے ہی بتا دو کہ یہ جو اگر تم کھڑے ہو گئے نبی کے ساتھ تو تمہیں ہی فتح حاصل ہوگی، تمہیں ہی اس کی بشارت دی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، آیت نمبر 14۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے
انصار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار. جب عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا کہ میری مدد کون کرے گا اللہ کے دین کے غالب کرنے کے لیے، کون ہے جو اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے میرا مددگار بنے گا، کون ہے انصار اللہ. تو ان سب نے کہا تھا، حواریوں نے کہا تھا نحنو انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے والے. ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. تو کچھ لوگ تھے جو ایمان لے کر آ گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. پھر ہم نے وہ بھی دیکھا تھا اصحاب کہف کا بھی واقعہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے ایمانوں کی حفاظت کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نصرت دنیا ہی میں کر دی تھی. تو حواریوں کی بھی مدد کی گئی. اور پھر وہ جو اصحاب کہف تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جب دین کے غالب کرنے کے لیے جو لوگ، جو حزب اللہ کھڑی ہوتی ہے، انصار اللہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کو غلبہ عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر جہاد کے لیے پکار دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ جب تمہیں پکارا گیا ہے تو تمہارے لیے یہی بہترین تجارت ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو ایمان لانے کے بعد. اب جو لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کے ایمان جو ہیں وہ کمزور ہیں اور ان کی تجارت ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، یعنی کہ دنیا کی تجارتیں ان کو پھر نفع نہیں پہنچائیں گی. سورہ جمعہ. سورہ جمعہ جو ہے یہ اسی کا جوڑا ہے سورہ صف کا. اب اس میں انقلاب کی بات کی گئی ہے. انقلاب یعنی انقلاب کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے حق کے قائم کرنے کے لیے، جسٹس قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے، اسی کو انقلاب کہا جاتا ہے. اب جو ایک مرحلہ تھا تصادم والا مرحلہ، یعنی لڑو بھیڑو اپنے دین کو غالب کرو، وہ سورہ صف میں بیان کر دیا گیا. یعنی کہ تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، تم کو آگے بڑھنا ہے، بغیر اس کے کام نہیں بننے والا. گھروں میں بیٹھے رہنے سے تمہارا دین غالب نہیں آئے گا، تم کو باہر نکلنا پڑے گا. پھر یہاں پر دوسری جو بات ہے کہ تصادم کے لیے جو لوگ تیار کرنے ہیں. اب تصادم ہر کوئی تو کر نہیں پائے گا، ہر کوئی تو جہاد کر نہیں پائے گا. اس کے لیے جو ہے ویل پریپیئرڈ مائنڈ ہونے چاہیے، وہ جو استقامت کے ساتھ جنگ کے میدان میں کھڑے رہیں، تو ان کو تیار کرنا پڑے گا. کچھ چند آدمی ہو جو کہ بالکل استقامت کے ساتھ، فارمنس کے ساتھ، اسٹیٹ فاسٹنس کے ساتھ جو جنگ کے میدان میں کھڑے رہیں. ان کے جو ذہنوں کو اور ان کے جسمانی اور ذہنی طور پر جو تیار کرنا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے سورہ جمعہ میں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یہ جوڑا اس طریقے سے کہ ان کے لیے مطلب جو سورہ صف میں جنگ کرنی ہے، اس کے لیے جو آدمی، جو افواج درکار ہوں گی، جو فوجیں درکار ہوں گی، جو لوگ درکار ہوں گے، ان کو کس طرح سے ان کی تربیت کی جائے، تو وہ سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اب کرنا کیا ہوگا؟ دعوت کا کام کرنا ہوگا. دعوت میں تذکیر بھی آئے گی، انذار بھی آئے گا، تبشیر بھی آئے گی، یعنی کہ ذکر کیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو واقعات ہیں، معاملات ہیں، ان کا ذکر بھی ہوگا، انذار ہوگا، ڈرایا بھی جائے گا ان کو، تبشیر ہوگی، ان کو خوشخبریاں بھی دی جائیں گی تاکہ ان کے دل جو ہوں جم جائیں، مطلب ایک چیز کے اوپر قائم ہو جائے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں سے پہلے ایسا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے آیت آتی ہے پھر اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الجمعہ. سورہ جمعہ جو ہے مدنی سورہ ہے اور اس کے اندر 11 آیتیں ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ بھی مسبحات ہے، اس تسبیح سے شروع ہوتی ہے. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم. یعنی کہ تمہارا رب ہی ساری کائنات کا بادشاہ ہے. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا. اب امی کا کیا مطلب ہے؟ ان لیٹرڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جاہل تھے، نعوذ باللہ. ایسا لفظ بھی استعمال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لیٹرڈ تھے، یعنی جو دنیا میں ایک طریقہ ہوتا ہے جو نصاب کا، اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم سکھانے کا جو ذریعہ تھا وہ آسمانی تھا،
اسرافیل علیہ السلام نے ان کو آ کے ان کی تربیت کی، جو وقفہ تھا اس کے اندر، اور جو انشاءاللہ جب ہم مزمل پڑھیں گے پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر ان کی تربیت کی گئی. تو یعنی ٹیچنگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تو معلم نہیں بن گئے، ہے نا، ٹیچر ہے نا، ساری امت کے ٹیچر ہیں. تو بغیر پڑھے ٹیچر کیسے بن سکتا ہے کوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی تعلیم کا جو سلسلہ ایک ہوتا ہے، کے جی پڑھی، پھر الف با پڑھا، پھر دوسری کتابیں پڑھی، اور پھر سارا کچھ کیا، وہ نہیں کیا. لیکن باقی جو تعلیم ہوئی ہے وہ آسمان کی طرف سے، ان کی بہت اعلیٰ اور ہائی قسم کی تعلیم ہوئی ہے، جو کہ انسانی جو سطح پر نہیں ہوا کرتی. وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الگ ہی مطلب کارندے لگانے پڑتے ہیں، جس طریقے سے وہ تعلیم کی جاتی ہے. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی سے اٹھا دیا جو انہیں اس کی آیات سناتا تھا. اب یہ ان کو امی، یہ جو ان کی قوم ہے ان کو امی کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی جو قوم میں جاہلانہ رسمیں اور جاہلانہ طور طریقے تھے. تو اگر ان کو جاہل کہا جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہیں گے ان لیٹرڈ ہے، وہ امی ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر لفظ استعمال کیا جائے گا تو امی ہی استعمال کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا. ہم اپنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میں جب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا چن کر استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہے. کیا پتا کہ تم ان کے حق میں کچھ ایسی باتیں کہہ جاؤ جس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائے. تو جب ہم کہیں تو ان کے لیے الفاظ بھی چن کر استعمال کریں. جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب یہ یہاں پر تین باتیں کہی گئی جو کہ ہم پہلے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کری تھی کہ یا اللہ ہمیں ایک نبی ایسا بھیج جو تلاوت کرے، حکمت سکھائے، اور پھر تزکیے کا کام کرے، پاک کرنے کا کام کرے. تو یہ سارے کام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں پر بیان کر دیا گیا کہ نبی جو جو آباء و اجداد تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. اب تلاوت قرآن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ پڑھ پڑھ کر سنائیں. کیا سنائیں؟ قرآن کریم کو پڑھ کر سنائیں. سارا کام قرآن کے ذریعے ہوگا، تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا، تلاوت، حکمت، سب کچھ قرآن کے ذریعے سے سکھائی جائے گی. سب سے پہلا کام ہے تلاوت. اب تلاوت جب ہو رہی ہے تو جب صحیح چیز پڑھی جاتی ہے، جب صحیح چیز کا مطلب ہماری ذہنوں تک پہنچتی ہے، ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے، تو جو جاہلانہ رسم و رواج ہوتے ہیں، جو جاہلانہ طور طریقے ہوتے ہیں، تو وہ چیز کیا ہوتی ہیں، وہ ہمارے ذہن سے ہٹتی جاتی ہیں. معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی ایک ویلیو ہوتی ہے. کوئی بھی عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے نا. اگر ہم مطلب ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ڈاکٹری اس کو ایک ذہن میں ترکیب دی ہے کہ بھائی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، تبھی تو پھر ہم میڈیسن کی کتابیں پڑھیں گے. لائر بننا ہے تو ہم لا کی کتابیں پڑھیں گے. لائر بننے کے لیے ہم میڈیسن کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے. تو ایک چیز جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں، جب کوئی عمل کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک نظریہ فٹ ہوتا ہے نا، ایک ویلیو فٹ ہوتی ہے. اب جو وہاں کے لوگ جو تھے، وہ جو کام کر رہے تھے، جو بھی جاہلانہ ان کی رسمیں تھی، جو بھی عمل ان کے جاری تھے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ویلیوز تھی، کوئی نہ کوئی نظریہ تھا جس کی بنا پر وہ کر رہے تھے. برہنہ طواف کر رہے ہیں، نیکی سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہی نیکی ہے. اور پھر اگر ہم حج کر کے آ رہے ہیں تو پھر اپنے دروازوں سے داخل نہ ہو، پھر وہ کھڑکیوں سے داخل ہو، کیونکہ کھڑکیوں سے پھر کیا ہے، حج ادھورا رہ جائے گا. یہ سارے کانسیپٹ تھے. تو کانسیپٹ غلط تھے، پیچھے نظریے غلط تھے، تو عمل غلط ہو رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کرنے کا حکم دیا، یعنی ان کو پڑھ کر سنا. جب ان کے نظریے درست ہوں گے تو عمل بھی درست ہو جائیں گے، عقیدے درست ہوں گے، عمل درست ہو جائیں گے. تو جب ان کو صحیح چیزیں پڑھ کر سنائی گئی، تلاوت کی گئی، تو پھر ان کے اعمال جو تھے پھر درست ہوتے چلے گئے. جو ایمان کی طرف آتے گئے، تو پھر وہ جو خرافاتیں تھیں، جو جاہلانہ رسمیں تھیں، وہ ساری کی ساری چھوڑتے چلے گئے. اور لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، وہ اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے تھے. لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ اس میں بھی کتنا بڑا گناہ ہے، تم جو ناحق جانوں کو قتل کرتے ہو، اس کے اندر تمہاری پکڑ ہوگی. جب نظریے درست ہوئی تو وہ تلاوت کے ذریعے سے نظریے درست ہو گئے، تو اعمال درست ہونے شروع ہو گئے. پھر دوسرا کام کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تلاوت کرنا ہے. دوسرا کام ہے تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ یعنی زکا یعنی پاک کرنا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرنا ہے. شفاء للما فی الصدور، یہ قرآن کیا ہے؟
دلوں کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب کیسے شفا ہے؟ جب یہ قرآن کی تلاوت کر دی گئی، ان کو پڑھ کر سنا دیا گیا، تو یہ جو غلط نظریے تھے یہ ان کے پاک ہوتے چلے گئے۔ اب جب نظریے پاک ہوتے چلے گئے تو عمل پاک ہوتے چلے گئے، عمل پاک ہو گیا تو پھر کیا ہو گئے، جب کام انسان صحیح ڈائریکشن میں کر رہا ہوتا ہے، فطرت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا آپ و آپ کیا ہوتا ہے، تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تلاوت کے ذریعے سے روح بیدار کی، یعنی کہ اس کو روح کو جگایا، جھنجھوڑا، پھر تزکیے کے ذریعے سے جو نظریے تھے ان کو پیور کر دیا، ان کے نظریوں کو تبدیل کر دیا۔ سوری، ہم نے تلاوت میں نظریے کی بات کر دی تھی، تزکیے کی بات کر دی تھی۔ تلاوت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کو صحیح راہ پر لے کر آیا جاتا ہے، اس کو روح کو پہچان کروائی جاتی ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو وہ تلاوت کے ذریعے سے کام ہو گیا۔ اب اس کی روح جو ہے کس طرف کھینچے گی، حق کی طرف کھینچے گی، حق کی طرف کیا ہوگی، گامزن ہوگی، کیونکہ فطرت میں وہ چیز رکھ دی گئی ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان بلٹ چیز ہے کہ جب اس کو کوئی صحیح راستہ دکھاتا ہے تو دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ وہ اوپری طور پر نہ قبول کرے، لیکن دل اس کا، ضمیر جو ہوتا ہے وہ اس کی صحیح راہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ جب فطرت، جب روح جب اس کی صحیح ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کرے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تزکیے کا حکم دیا کہ تزکیے کے ذریعے سے تم کیا کر دو، ان کے جو نظریے ان کو تبدیل کر دو۔ وہ جو غلط نظریوں کے ذریعے سے اپنے اعمال کو بگاڑ رہے ہیں، تو اب آپ کو ان کے اعمال کو درست کرنا ہے اور ان کی جو ویلیوز ہیں ان کا کریکشن کرنا ہے۔ تو پھر ان کا ویلیوز کا کریکشن ہوا۔ پھر تیسرا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب اور حکمت، یعنی کہ اب تمہیں حکمت سکھانی ہے۔ اب حکمت جو چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت جس کو دے دی گئی اس کو ساری خیر عطا کر دی گئی۔ اب یہ جو کتاب اور حکمت ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن بندوں کو مختص کر لیتا ہے، جن کو خاص کر لیتا ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ تزکیہ تلاوت سب کے لیے عام طور پر ہے، لیکن جو حکمت ہے وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جن کے تزکیے جو ہوتے ہیں، جو چوٹی کو پہنچ جاتے ہیں، جب ان کے روح جو ہوتی ہے پاکیزہ ترین ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر انکشاف کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو حکمتیں اور ان کو وزڈم اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت سے نوازتا ہے۔ جس کو حکمت عطا کر دی گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کل خیر عطا کر دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس خیر کا حصے دار بنا دے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یعنی اتنی جاہلانہ رسم رواج پر وہ گامزن تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس جہالت سے نکال کر سیدھی راہ پر لے کر آ گئے۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف ان لوگوں کے لیے، عربوں کے لیے نہیں ہے، اجمیوں کے لیے بھی ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، یعنی کہ اس کو صحیح طریقے سے اس کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حق بات کرنے میں نہیں شرماتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں حیا ہے کہ وہ حق بات کہے، یعنی کہ وہ شخص جیسے گدھا کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کتابیں رکھ دی جائیں تو کتابیں رکھنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گدھا جو ہے عالم بن جائے گا، صرف وہ ڈھو رہا ہے، بوجھ کو ڈھو رہا ہے، اس کے اندر، اس کے ذہن میں، اس کے نفس میں کوئی چیز نہیں پہنچ رہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صرف یہ کتابیں جو ہوتی ہیں صرف اس کو کیا کرتے ہیں، اپنے پاس بس رکھے ہوئے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو معاملہ ان کا جیسے یہود کا ہے کہ وہ جیسے یہود ایسے ہی ہیں جیسے گدھے، اور ان کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں اور اس سے وہ کوئی حکمت اور کوئی علم اور کوئی مطلب خیر حاصل نہیں کر پاتے۔ ان سے کہو اے لوگو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو۔ اب یہ یہودوں کا کیا تھا؟ عمل انسان کا کب عمل سے غفلت کب ہوتی ہے؟ جب اس کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔
ان کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ ہم جو ہے چہیتے ہیں اللہ کے. اب جب چہیتے مان لیا اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں جنتی ہیں. اب جب انسان نے اپنے آپ کو دنیا ہی میں جنتی سمجھ لیا ہو تو پھر وہ محنت کیوں کرے؟ وہ تو پھر عیش و آرام کرے، پھر جیسی زندگی گزار رہا ہے مزے کی پھر وہ مزے کرے. پھر کیونکہ اس کو تو پتا ہے کہ مجھے بالآخر جنت میں ہی جانا ہے تو وہ عمل کیوں کرے؟ تو انہوں نے اپنے عقیدے خراب کر لیے ہوئے تھے کہ اب ہم جو ہیں اللہ کے چہیتے ہیں تو ہم نے جانا تو جنت میں ہے تو کیوں عمل کریں؟ اب بگاڑو جتنا بگاڑنا ہے، کتاب کو بگاڑو، اس کے شکلیں بگاڑ دو، جیسے مال ہڑپنا ہے ہڑپو، غریبوں کو لوٹنا ہے لوٹو، اور امیروں سے جیسے مال کھسوٹ سکتے ہو کھسوٹو، ان کے حق میں فیصلے دو چاہے وہ حق پر نہ ہو. لیکن ہم نے کیا، ہم نے ہماری زندگی اسموتھ ہونا چاہیے کیونکہ بالآخر تو ہم ہیں جنتی. تو یہ معاملہ تھا ان لوگوں کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ یہود کے بارے میں نہیں بتا رہے، یہ ہمارے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ذرا اس امت پر غور کرو جنہوں نے یہ سارے معاملات کیے تھے، اپنے عقیدے خراب کر لیے تھے، اپنے نظریے اپنی ویلیوز بگاڑ لی تھی. تو یہ اس طریقے سے یہ عمل سے کیا ہو گئے تھے، دور ہو گئے تھے. اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ جمعہ جو ہے تمہارے لیے ایک اہمیت کا اور ایک عبادت کا دن ہے، اور تمہارے لیے وہ سختیاں نہیں لگائی گئی ہیں جو کہ پچھلی امتوں پر لگائی گئی تھی. یعنی ان کو تو پورا پورا دن عبادت کرنے کو کہا گیا تھا، اور پھر ان کی پکڑ بھی سخت ہوئی. سبت کے دن ان سے کہا گیا تھا کہ سیٹرڈے کو تم نے، یہود کو کہا گیا تھا کہ تم کیا کرو، عبادت کرو. ان کے لیے سیٹرڈے کا دن عبادت کا ہے. کرسچنس کے لیے جو سنڈے ہے وہ عبادت کا دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو جمعہ ہے وہ عبادت کا دن ہے. تو ہر قوم کا ایک دن ہے جو مخصوص کر لیا گیا ہے کہ وہ اس کا خاص دن ہے. تو ہمارے لیے جمعہ کا دن جو بروز جمعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عید کا دن بھی کہا ہے، اس کو چن لیا گیا ہے اور اس کے اندر عبادت کے لیے کہا گیا ہے. لیکن پورے دن نہیں کہا گیا کہ جب اذان ہو جائے تو پھر دنیا کی سارے معاملات کو ترک کر کے سارے جو تجارتیں ان کو چھوڑ دو، کیونکہ ساری خیر جو تمہیں حاصل ہوگی نماز سے حاصل ہوگی، خطبوں کے لیے اور نمازوں کے لیے دوڑ پڑو. اور پھر جب تمہاری نمازیں مکمل ہو جائیں، یہ کچھ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنی نمازوں کے لیے دوڑ پڑو اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب ان کو کیا کہا گیا تھا؟ دیکھیں ہماری جو شریعت ہے نا وہ دوسری شریعتوں کے مقابلے میں بڑی آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اس کو دین فطرت بنا دیا. انسان یہ جو پتہ ہے کہ ہاں بھائی بیٹھ نہیں سکتا اپنے ذریعہ معاش کے بغیر، ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیلی ویجز پر ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پورے دن تم نے عبادت ہی کرنی ہے. کہا کہ جب تم اپنی نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو اب تم نے کیا کرنا ہے، اپنے فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ. یعنی کہ تم تجارتیں کرو، تمہارے جو معاش ہے اس کی طرف نکل جاؤ. ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے پورے دن عبادت کرنی ہے، اس دن مچھلیاں پکڑنی ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حال میں تم نے کوئی تجارت کا اور معاش کا کام کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے لیے وہ اور آسانی کر دی گئی. اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر آسانیاں آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں، اور جب ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں تو یہ آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. لیکن اللہ نے فرما دیا کہ دنیا سے بہتر تمہارے لیے آخرت ہے جو جلد آنے والی ہے، اور تم کو اس کا اجر جو ہوگا وہ پورا پورا دیا جائے گا اگر تم نبی کا ساتھ دو گے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ کس طریقے سے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اور سب سے اہم چیز جو ہے کسی مومن بندے کے لیے جو ہے وہ نماز ہے. اور نماز کا ایمفیسس کیا گیا جمعہ کے ذریعے سے کہ کیونکہ اس میں سارے کے سارے جو ہوتے ہیں سارے کیا ہو جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں نا، گیدرنگز ہوتی ہیں. تو وہاں پر بتا دیا گیا ایک تمہارا ٹیم ورک شو ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد تم نے
جو ہے مشوروں سے کام کرنا ہے، تم نے جم کر مل کر اور پھر سارے ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا ہے، اور تلاوت سارے کام لیکن کس کے ذریعے سے ہوں گے؟ قرآن کے ذریعے سے. تمہاری پاکی، تمہارے دلوں کا تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا، تمہیں تلاوت اور تمہیں حکمتیں بھی، سب کی سب چیزیں جو ہوں گی، وہ دعوت کا جتنا بھی کام ہوگا وہ قرآن کے ہی ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے. نبی صلی اللہ، کیونکہ اس دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں موجود تھے، تو سارا کام صرف قرآن سے ہو رہا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے. لیکن اب جو ہمارے لیے شریعت ہے تو وہ قرآن ساتھ ساتھ حدیث دونوں ہی چیزوں کے ذریعے سے اب کام ہوگا، جو کہ لوگوں کو مضبوط کرنے کا ہوگا. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں سورۃ المنافقون. اچھا، ایک بات جو ہم بتانا رہ گئی تھی، حکمت کی جو بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ اگر سوریا پر بھی کہیں حکمت ہوگی تو اس کے مطلب اس کی قوم والے اسے ڈھونڈ لائیں گے. یعنی کس کے؟ سلمان فارسی کے، یعنی کہ فارس کے، ایران کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایران اور جو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فلسفہ اور جو منطق ہے اس کی زیادہ وہ رکھ دی ہوئی ہے. یعنی وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ اس چیز میں آگے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں نا کتنے بڑے جو ہمارے سلف اور صالحین جو تھے وہ سارے کے سارے اسی جگہ سے نکلتے. تو 3 ملک ایسے ہیں جہاں پر یہ جو منطق اور فلسفہ یعنی فلسفی اور جو لاجک ہے وہ 3 ملک کے اندر زیادہ رکھ دی گئی ہے، کہ ہندوستان میں، ایک یونان میں اور ایک ایران میں. تو یہ 3 جگہ سے بہت زیادہ فلاسفرز نکلے ہیں اور بہت زیادہ ان لوگوں کو حکمتیں عطا کی گئی ہیں. اور یہ جو ان لوگوں کا ماننا ہے، جو پھر امام ابو حنیفہ جو نکلے تھے وہ بھی انہی کی نسل میں سے نکلے تھے، حضرت سلمان فارسی کے اسی کی نسل میں سے وہیں سے آئے ہیں. تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی حکمتیں عطا کی تھی. تو یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مختص بندوں کو عطا فرماتا ہے، یعنی کہ جو خاص خاص بندے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی حکمتوں سے نواز دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت کے دروازے ہمارے لیے بھی کھول دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ منافقون. سورہ منافقون بھی مدنی سورہ ہے. اب ہم دیکھتے آ رہے ہیں 2 جوڑے چل رہے تھے. حدید کا مجادلہ تھا جوڑا، پھر حشر کے ساتھ ممتحنہ کا جوڑا تھا، پھر سورہ صف کے ساتھ جمعہ آ گئی. اب یہاں پر منافقون اور تغابن دونوں جوڑے میں، ان کے اندر بھی نسبت زوجیت ہے. اب دیکھیں یہ سورہ منافقون جو ہے منافقوں کے جو کیریکٹرز ہیں ان کے بارے میں پورا، کہ ایک منافق ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. اور یہاں پر سورہ تغابن جو ہوگی وہ پورا ایک خالص ایمان، جو ایمان حقیقی ایمان ہے اس کا تذکرہ کرے گا. تو بالکل سمجھ لیں کہ ریسیپروکل نسبت ہے ان کے اندر، اور دونوں چیزیں مل کر ایک ٹاپک کو کور کر رہی ہیں کہ ایمان اور جو منافقت کیا ہوتی ہے. تو منافقت اس میں بیان کی جائے گی، تغابن میں پورا ایمان کا، اخلاص کا اور اس کا خلاصہ کر دیا جائے گا. اب دیکھیں پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اصل میں منافقت ہوتی کیسے، پنپتی کیسے ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ تم جو ہے ایمان لائے ہو تو جہاد بھی کرنا پڑے گا. ابھی جو ہم نے دیکھا کہ تجارت کرنی پڑے گی تمہیں، ایسی تجارت جس میں جہاد بھی لگے گا. جہاد کرنے کے لیے بڑا جگر چاہیے، بڑے اولو العزم کا کام ہے، اس کے لیے بڑی ہمتیں چاہیے، صبر چاہیے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور رسول سے محبت کا بھی پہلو اس کے اندر شامل ہے. جب جا کے انسان کبھی کسی کے لیے کب جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر ایک پس منظر میں یاد رکھیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم تجارت کر لو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، تمہیں عذاب علیم سے بچا لیا جائے گا، تمہیں جنتیں دے دی جائیں گی، تمہارے لیے وہ سارے جو راستے ہیں نصرت کے بھی کھول دیے جائیں گے، سب کچھ کر لیا. اگر نہیں کرتے تم یہ تجارت تو پھر بیزار ہے اللہ تم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری بیزاری ظاہر کر دی. اب وہ بیزاری کا جو آخری حصہ جو تھا ہم نے وہ دیکھ لیا تھا سورہ توبہ میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ قتل کر دو، ان کو ختم کرو. ٹھیک ہے، وہ منافق بھی اور کافر بھی اور یہ نہیں ماننے والے. اب یہ منافقون جو نفاق کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیسے جنم لیتا ہے، کیسے پنپتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ایک تھے ضعف ایمان کے، جن کے اندر ضعف ہیں، جن کے اندر کمزوریاں ہیں. یعنی ایمان تو ہے ان کے اندر، ایمان بھی لائے ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا یا دل میں کچھ ایسے دین کے خلاف کچھ وہ رکھتے ہوں. بات یہ ہے کہ اتنے کمزور ایمان ہے کہ ڈرتے ہیں، دنیا بھی تھوڑی تھوڑی چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ ہم پوری طرح سے لٹ جائیں، دنیا بھی کچھ نہ کچھ چاہیے، آخرت بھی چاہیے.
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پوری طرح سے کافر ہو گئے ہیں یا منافق ہو گئے ہیں، کمزور ہے ایمان، تو وہ الگ چیز ہے، وہ نفاق کے اندر نہیں آتا ہے، وہ کمزوری کی بات ہے، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ توبہ میں معافیا مانگ رہے تھے، تو کچھ جو تھے اس کے اندر واقعی منافق لوگ تھے، اور کچھ جو تھے ضعف تھے، یعنی ایمان کی کمزوریاں تھی، جس کی وجہ سے بعد میں ان کو احساس ہو رہا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم جہاد میں اس لیے نہیں گئے تھے، اس لیے نہیں گئے تھے، سارے ایکسکیوزز بتا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کمزور ایمان والوں کا جو وہ تھا وہ کنسیڈر کرتے جا رہے تھے کہ جاؤ 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 جاؤ، لیکن وہ 3 لوگ جو تھے ان کی پکڑ کر لی تھی، کیونکہ وہ تھوڑے مضبوط ایمان والے تھے، اور وہ مطلب ان کی تربیت بھی ویسی ہوئی تھی، پھر وہ سستی کر گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی تھی، تو یہاں پر ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی کم ہمتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کی ذکر نہیں۔ اب یہ جو سورہ منافقون میں جو بات آ رہی ہے، یہ نفاق ایک تو ہوتا ہے شعوری نفاق، شعوری نفاق کیا ہوتا ہے کہ مطلب انسان جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں جو ہوں بالکل جو اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، کیونکہ اس سے میرے اوپر ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی گنوانا پڑے گا، اور میں اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے یہ لوگ، بیٹھا کرتے، لیکن جب جہاد کا حکم ہوتا تو کیا کہتے، کیونکہ دل میں جو ہے نا، دل نے تسلیم نہیں کیا ہے، اصل کیا بات ہوتی ہے نا، ایمان کا تسلیم کرنا دل سے ہوتا ہے، وہ بات الگ ہے کہ کوئی کم ہمت ہے تو وہ آگے جہاد کے لیے نہیں نکلتا ہے، تو وہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ دل ہی ان سے تسلیم نہیں کر رہے، لیکن زبان ان کی جو ہے نا وہ ایسا دکھا رہی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ آ کر بیٹھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ساری باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں، جیسے کہ ہم سے زیادہ کوئی جان دینے والا ہے نہیں، اور دین کے لیے سارا کچھ خرچ کر دیں گے سب کچھ، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلو اب جہاد کے لیے، اب حکم ہو گیا، اب نکلنا پڑے گا، اب کیا کہتے ہیں، آ جاتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں کہ یا رسول اللہ جھوٹ بولو، کیونکہ اب بچنا تو ہے، جھوٹ بولو، تو یہ سب سے چھوٹے درجے کا پہلا اسٹیج ہے نفاق کا، جھوٹ بول بول کے بچ جاؤ، ایکسکیوزز بناؤ، جھوٹے بہانے بناؤ، جھوٹ بول کے کام بنتا ہے تو کیوں نہ بولا جائے، یہ جھوٹ بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکل جایا کرتے۔ اب جب یہ جھوٹ بولتے بولتے ہر بار ہر جنگ میں یہی معاملہ ہے، ہر جنگ میں تم جھوٹ بول دیتے ہو، مطلب ہر جنگ میں ایسے تمہارے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز نکل آتے، کبھی تو تم چلے ہوتے ساتھ میں، جب یہ ساری بات سامنے آنے لگی، جب ایمان والے ان کو پہچاننے لگے، تو پھر جب یہ آ کے ایکسکیوز بناتے ہیں، ایمان والے تو ہنستے ہیں ہماری بات پر، کیونکہ اب یہ لوگ پہچان گئے کہ ہم جھوٹ بول بول کر نکلتے ہیں، ہم جہاد میں اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم یہ جھوٹے بہانے کیا کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، جھوٹ سے کام نہیں چل رہا، قسم کھاؤ، دوسرا اسٹیج، قسم کھاؤ، اپنی باتوں پر اللہ کی قسم کھاؤ، سب کی قسم، جس کی قسم کھانا ہے تم کھاؤ، قسمیں کھا کھا کے اپنی باتوں کا ان کو اعتماد دلا، ان کو یقین دلا، یہ جو نفاق ہے تھوڑا سا اور بڑھ گیا، تو جھوٹ کے ساتھ قسم بھی مل گئی، تو یہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی، ٹھیک ہے، اب جی یہ جو قسم کھاتے 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 یہ معاملہ بھی انکشاف ہو گیا کہ بھائی یہ قسمیں بھی کھاتے ہیں، تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اب کیا ہوگا، عداوتیں پیدا ہوں گی، اب دشمنی، اب ان کے دل میں دشمنی پیدا ہونی شروع ہو گئی، کس کے، اہل ایمان کے خلاف، کیونکہ وہ پہچان گئے یہ ساری بات، ہمارے اب داؤ پیچ نہیں چلتے، ہماری قسمیں نہیں چلتی، ہمارے جھوٹ نہیں چلتے، تو اب کیا کرو، دشمنی پالو، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ دشمنیاں رکھو، خصوصاً کس کے ساتھ دشمنی رکھو، جس نے ان تمام چیزوں کی مطلب وہ ڈالی ہے، نیو ڈالی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان سے دشمنی کرو، اب دشمنی کے لیے تم نے پھر کیا کرنا پڑے گا، ساری جو چالیں چل سکتے ہو چالیں چلو، اصل دشمنی تمہاری کس سے ہے، جس نے اس دین کو ایجاد کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں منافق ہونا پڑا، ہم پہلے تو منافق نہیں تھے، اب ہمیں منافق ہونا پڑا، تو اب کیا ہے، ان کے خلاف چالے چلو، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنا پڑے تو قتل کر دو، نہ جڑ رہے گی نہ بات آگے بڑھے گی، یعنی کہ ہم مین جو ہے اس کو ہی ختم کر دیتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے جو نفاق ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان جھوٹ سے شروع کرتا ہے، پھر قسمیں کھاتا ہے، پھر دشمنی بڑھتی ہے، اور دشمنی سے وہ قتل تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ اس طریقے سے ان کا نفاق جو تھا بڑھتا چلا گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ یہاں پر ان کے منافقوں کے بارے میں کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اصل جو بات ہوتی ہے نفاق کی، یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے کہ ایمان کی کمزوری جب بھی ہوتی ہے کہ جب اب جیسے ہمارے دور کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس اصل
دین پہنچا ہی نہیں، یعنی ان کے پاس علماء نے بھی اصل دین نہیں پہنچایا، جو دین پہنچانے والے تھے ان کے پاس بھی جو دین جانتے تھے انہوں نے بھی کچھ آگاہی نہیں کی۔ تو ہمارے دور کے جو اب جنریشن آتی جا رہی ہے ان تک دین اصل والا پہنچا ہی نہیں ہے، تو اب یہ ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا یہ منافق ہے، ان کے پاس تو اصل بات آئی نہیں ہے۔ وہ منافق کب ہوتا ہے جب جس کے پاس دین اصل آ جائے پھر وہ پیچھے ہٹے، اس کو کہا جاتا ہے منافق۔ جن کے پاس دین ہی نہیں آیا تو یہ تو ان کی کمبختی ہے کہ ان کے پاس جو ہے دین آ ہی نہیں رہا۔ اب یہ اس کے پکڑ تو علماء سے ہوگی کہ بھائی ممبر پر بیٹھ کے پھر اختلافی مسائل نکالتے ہیں، وہ باتیں نماز کے طریقے نہیں آتے، آج کی جنریشن کو وضو صحیح سے کرنا نہیں آتا، وہ نہیں سکھایا جاتا۔ کیا سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اس کی مسجد میں داخل نہیں ہونا، تم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، تم نے یہاں کھڑے نہیں ہونا، وہاں کھڑے اس کا سلام کا جواب نہیں دینا، یہ ساری باتیں ممبر پر بیٹھ کر ہو رہی ہیں۔ تو دین تو جب اصل پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے ایمان ہی کمزور ہوں گے، اور کہیں کو کل کو کوئی کہہ دے کہ بھائی اپنے دین کے لیے جانے دینی پڑے تو ہم تو دے نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر تو وہ محبت ہی اور وہ جذبہ اور وہ سارے جو تربیت ہے وہ ہوئی نہیں ہے، تو کہاں سے پھر ہم کھڑے ہوں گے۔ تو یہ معاملہ تھا کہ منافقوں تک دین جو تھا اس دور کے دین پہنچ گیا، لیکن پھر وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کچھ تھے بدوی لوگ تھے، دین اصل نہیں پہنچا، بس وہ جو دیکھ رہے ہیں ہاں بھائی دیکھو وہ سارے کے سارا پورا جتھا ایمان لے کر آ گیا، میں بھی ایمان لے کر آ جاتا ہوں، سبھی کے سبھی ایمان لا رہے ہیں تو ہم نے بھی لے آنا چاہیے، کیونکہ وہ جو بھیڑ والا معاملہ ہوتا ہے جو کہ وہ ساری بھیڑیں جو اس طرف جا رہی ہیں وہ باڑے میں گھوم رہی ہیں تو ہم بھی گھومیں، تو وہ اس حساب سے جو ایمان لائے ہیں، کیونکہ ہم تو پیدا ہو گئے مسلم گھر میں تو ہم ایمان والے ہو گئے، بس وہ ایمان کیا مطلب وہ اسلام قبول کر لیا، تو وہ معاملہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جن منافقین کی بات کی ہے کہ ان تک دین پہنچا لیکن پھر انہوں نے روح گردانی کی، وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے جہاد میں آنے سے، انہوں نے مال خرچ کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ اصل منافقین ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان تک دین پہنچا، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راہ دین کو کھول دے، اور ہمارے علماء کو یہ مطلب سارے ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو غلط راہ پر لے جا رہے ہیں جنریشنز کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور سارے لوگوں کو ہدایت دے کہ ہم اصل دین کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، یہ صرف زبانی گواہی ہے، دل میں کچھ نہیں اترا ہے۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، یعنی کہ یہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی، ان کے دل اس بات پر گواہی نہیں دے رہے، یہ زبان سے جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ بالکل اس کی تصدیق نہیں کرتا جو ان کے دل سے نکل رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود روکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں، یعنی خود بھی روکتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ کسی خیر کی طرف نہیں بڑھیں گے، یہ دین کو جان کر اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں وہی سنتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹے ہوئے، تو اب ان کے دلوں پر مہر پوری طرح سے ٹھپا لگا دیا گیا، پورے سیل ہو گئے اب ان کا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز معاف نہیں فرماتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھی پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، یعنی کہ تم جو ہے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی بند کر دو، اور ان کے ساتھ ہے نا دوستیاں نہ لگاؤ، تاکہ کیا ہوگا جب یہ کمزور پڑیں گے تو پھر یہ منتشر ہو جائیں گے۔ حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے ان کو غنی کر دیا ہے یا ہم نے ان کی مدد کی ہے تو یہ اپنے دین میں غلبہ پا رہے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ خزانے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے دین میں غلبہ پا رہے ہیں، مگر یہ منافق نہیں سمجھتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو یہ جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کر دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافقین جانتے نہیں ہیں، یعنی کہ اگر ہم وہاں پر پہنچیں گے تو اپنا بدلہ لے لیں گے اور سارے کے سارے لوگوں کو جنہوں نے ہمیں نکالا تھا ہم نکال کر ان کو باہر کھڑا کر دیں گے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کے یاد سے غافل نہ کر دیں، یعنی کہ تم اپنے مال، اپنی اولاد، ابھی اسی چیز کا جو ذکر آئے گا وہ آگے کی صورتوں میں آ جائے گا کہ تم ایسے غافل نہ ہو جاؤ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں کہ تم اللہ ہی کو بھول جاؤ، یعنی تم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ تمہیں اپنی عبادت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تم اپنے مال اور اولاد میں اس قدر مگن ہو گئے ہو کہ حلال حرام اور ساری چیزوں کو بھول گئے، اللہ کو بھلا بیٹھے ہو، تو تمہیں اللہ کی یاد سے مال اور تمہاری اولادیں غافل نہ کر دے۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دی، اور دے دی ہوتی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی صدقہ جو ہوتا ہے انسان کو صالحین میں شامل کر دیتا ہے۔ وہ جو چار لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے ایک صالحین کا ذکر کیا ہے، انعمت علیہم میں صالحین بھی ہے۔ تو ایک صدقہ جو ہوتا ہے انسان کو نیکی، کیونکہ دیکھیں مال کی جو محبت ہے نا انسان کے دل میں، اور خصوصاً اس امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہی ہے۔ اب جب وہ مال کو خرچ کرنا، اپنے ہاتھ کو کھلا کرنا سیکھ لے گا، جب اس کی محبت اس کے دل سے، یا مادہ پرستی کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی، تب اس کے دل میں اللہ کی محبت جو ہوگی گھر کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر وہ جو مرنے والا ہوگا تو سب سے پہلے وہ اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میرے پاس تو اتنا مال تھا کہ کاش میں خرچ کر کے، صدقہ کر کے صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی عمل جو ہے نزا کے وقت تک ہے، جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا اس کے بعد سارے عمل کے سلسلے منقطع ہو جائیں گے۔ پھر تم کتنا بھی گڑ گڑاتے رہو، کتنا بھی تم اللہ سے فریادیں کرو، کتنی بھی حسرتیں کرو، تمہیں وہ کوئی کارگر ثابت نہ ہوگی، کوئی نفع نہیں بخشیں گی تمہاری، نہ حسرتیں، نہ تمہارے مطالبے، نہ تمہاری دعائیں وہاں کچھ کام نہیں آئیں گی، کیونکہ وہاں پر وہ کاٹنے کا دن ہے، بونے کا دن نہیں ہے۔ بونے کا وقت جو ہے دنیا میں ہے، جو عمل کرنا ہے یہیں کر لیا جائے۔ سورہ تغابن، اب یہ سورہ تغابن جو ہے ایمان کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل ایمان کیا ہوتا ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں جو 7 آیتیں ہیں شروع کی، وہ ایمان ہے کیا اس کا نریشن ہے۔ پھر اس کے بعد 3 آیتیں جو ہیں دعوت کے متعلق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس پر دعوت کو قبول فرماؤ، اور 5 جو ہے پھر اس میں 5 آیتیں ایسی ہیں جس میں ایمان والوں کے ثمرات بیان کیے گئے، یعنی کہ جب تم یہ کام کر لو گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ پھل تو ملے گا۔ یعنی جب تم کھیتیاں لگاتے ہو تو پھر پھل بھی کاٹتے ہو، تمہیں پھر فصلیں بھی ملتی ہیں، تم آم کے درخت لگاؤ گے تو تمہیں آم تو ملیں گے ہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ کس طریقے سے تمہیں ایمان کے بعد جو پھل نصیب ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ پھر اینڈ میں کیا ہے۔ پھر 3 آیتیں ایسی ہیں دوبارہ سے زوردار دعوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ تم اب جو ہے دعوت پر کیا کر دو، لبیک کہہ دو، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو، یعنی جو بھی تم سے ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن مدنی سورہ ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ مطلب ان کا جو ہے نا پیٹرن کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو سورہ حدید تھی وہ مسبحات میں سے تھی، پھر اس کے نیکسٹ سورہ جو تھی اس میں نہیں تھا، تسبیح نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جو دوسری سورہ آئی اس میں تسبیح تھی، پھر ایک سورہ جو تھی اس میں تسبیح نہیں تھی، پھر 2 صورتیں لگاتار جو تھی تسبیح والی تھی، سورہ جمعہ تھی اور صف تھی جو تسبیح والی تھی، پھر ایک سورہ ایسی آ رہی ہے سمجھ لیں جیسے مرر امیج ہوتی ہے نا، تو اس طریقے سے اب اس سورے میں، اس سے پہلی جو سورہ تھی اس کے اندر تسبیح نہیں تھی، اب اس سورے میں تسبیح ہوگی۔ تو تسبیح پھر بغیر تسبیح، تسبیح پھر بغیر تسبیح، پھر 2 تسبیح والی، پھر ایک بغیر تسبیح، پھر تسبیح، پھر ایک بغیر تسبیح، پھر تسبیح۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو ارینج کیا ہے۔ درمیان میں دونوں مسبحات رکھ دی جو کہ ان تمام صورتوں کا اس میں خلاصہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہ اس سے پہلے جو سورہ تھی
منافقون اس میں نہیں ہے تسبیح، لیکن ہے دونوں جوڑے میں، منافقون کا ہی جوڑا ہے تغابن۔ منافقون میں منافقت کی بات کی گئی ہے، اس میں ایمان کی بات کی گئی ہے، اور اس میں تسبیح سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی ہے اور بڑی عمدہ بنائی ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے کہا انسان ہمیں کیا انسان ہمیں ہدایت دے گا، یعنی بشر ہمیں ہدایت دے گا، یعنی ہم کیسے مان لیں؟ اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیا کرتے، لیکن یہ تو انسان ہے، ہم کیسے ان کو نبی مان لیں؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی ساری دنیا سے بے پرواہ ہے، اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اسے کسی کی حمد کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا تھا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ایک ایمان والے کا جو سب سے اہم جو چیز جو اس کی مضبوط ہوتی ہے وہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اور اس کے آخرت پر ایمان جو ہوتا ہے وہی کیا کرتا ہے، اس کے اعمال کو درست کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسے یقین ہے حساب دینا ہے، اسے یقین ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے یقین ہے کہ میں اللہ کے سامنے جو ہے میرے کوئی مددگار نہیں ہوگا، مجھے انڈیویجول انفرادی طور پر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ منافق جو ہے انکار کرتے ہیں، مومنوں کے دل میں یہ چیز جو ہے گھر کر جاتی ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے حساب دینا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے دنیا کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کا دن ہوگا، یعنی حشر کا دن ہوگا، جمع کرنے کا دن ہوگا، اس دن تمہیں ساری خبر ہو جائے گی، وہ تم کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک روز ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، یعنی انسان دیکھ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ جیت جیت کر جنت میں جا رہے ہیں اور کیسے لوگ ہار ہار کر جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا، یعنی اس سے اس کے گناہوں کو دور کر دیا جائے گا، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو کامیابی نہ سمجھ بیٹھو، کامیابی اصل تو یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا جائے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہیں، دوزخ میں رہتے ہوں گے اور رہنے والے ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کی اذن سے آتی ہے۔ آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ ہی کے اذن سے تمام مصیبتیں آتی ہیں۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو اس کے دلوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اصل ہدایت جو ہوتی ہے انسان کی دلوں کی ہدایت ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی طرف آنے کے جو راستے ہیں اس کو کشادہ کر دیتا ہے، آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ تمہارے نگران، تمہارے
اوپر وہ حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، ان کا کام صرف دعوت کو پہنچا دینے کا کام ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہے۔ اب ویسے دشمن نہیں ہے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں یا کوئی، مطلب وہ تمہارے ایمان کی راہ میں روڑا بنتے ہیں، وہ تمہارے اللہ کی طرف بڑھنے میں کیا کرتے ہیں، رکاوٹیں بنتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہو، یعنی کہ پھر ان کے لیے بھی تم تربیت کا کام کرو، ان کو بھی اصلاح کا کام کرو، اور پھر اپنے آپ کو بھی کیا کرو، اس طرف گامزن رکھو، اگر تمہارے گول جو ہیں، تمہارے آخرت کا جو ایک تم نے وہ سیٹ کیا ہوا ہے، اس سے تم ادھر ادھر نہ ہونے پاؤ۔ اور اگر تم عفو اور درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے مال دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، وہ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گیا، ابھی یہی آیت پہلے بھی آئی تھی، شح نفسہ، جو اپنے دل کی بخیلی، جو کنجوسی ہے، اس سے پاک ہو گیا تو اس نے ہدایت پا لی۔ اور تم جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گیا، بس وہی فلاح پا گیا، وہی کامیاب ہو گیا، یعنی اس کا دل کشادہ ہو گیا، اس کے دل کو گناہ حاصل ہو گیا، اس کی جو سول ہے وہ کنٹینٹ ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کو فلاح حاصل ہو گئی۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی عمل کرنے والوں کو، قرض دینے والوں کی ناقدری نہ کرے گا۔ ایسا دنیا میں کیا ہوتا ہے، انسان قرض دیتا ہے تو اس کا قرض مارا بھی جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو ڈیلے بھی ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو اصل ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں آ پاتا، تو یہ معاملات دنیا کے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے قرض حسنہ دو تو تمہارا رب اتنا قدردان ہے کہ تمہیں کئی کئی گنا بڑھا کر دے دے گا، اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے دے گا، تمہارے قصوروں کو بھی معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں، اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، بڑا تحمل والا ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کا جاننے والا، زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ سارے احکامات تمہارے لیے نازل کر دیے ہیں، تاکہ جو تمہاری معاشرات ہے، تمہارے جو معاملات ہیں، وہ درست ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطلاق۔ سورہ طلاق، اب دیکھیں طلاق اور تحریم جو نیکسٹ دو صورتیں آ رہی ہیں، یہ بھی مدنی صورتیں ہیں دونوں، یہ 10 صورتوں کی دو آخری جوڑا ہے، حدید سے شروع ہوا تھا۔ اب یہ دونوں آپس میں جوڑے کے شکل میں ہیں۔ سورہ طلاق جو ہے تحریم کا جوڑا ہے، دونوں جو ہیں ایک جو ظاہری جو نسبت ہے، ظاہری جو ان کے اندر جوڑے کی جو زوجیت ہے، نسبت ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کی دونوں یا ایھا النبی سے شروع ہو رہی ہیں، یعنی کہ دونوں کی جو شروعات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، لیکن خطاب امت مسلمہ سے کیا، یعنی طلاق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کو دینے والے نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ حرام کر دی گئی تھی امت کے لیے، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا کہ کسی بھی زوجہ کو آپ نے طلاق دینی ہے۔ تو یہ جو بظاہر طلاق کی بات آ رہی ہے امت کے بارے میں آ رہی ہے، لیکن شروعات جو دونوں سوروں میں یا ایھا النبی سے شروع ہوگی۔ پھر دونوں میں اسلام کا معاشرتی نظام بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہماری سراؤنڈنگ ہے، جو ہمارا سوشل سسٹم ہے، تو اس کے اندر کیسے اصلاح کی جائے ان کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، اور خصوصاً آئلی نظام یعنی جو ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ کس طریقے سے مضبوط ہو، اس کے متعلق دونوں صورتیں مطلب کچھ احکامات اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو آئلی نظام ہے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اہمیت ہے کہ بار بار پورے قرآن میں ساری جگہ پر اس کے مضامین بکھرے پڑے ہیں، اور کافی زور کے ساتھ اور ساری چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اتنا تو نماز اور روزے کی، اور روزے کی تو ایک ہی آیت تھی، بس وہیں کے وہیں ختم ہو کر رہ گئے، 183 184 اور 185 میں وہیں پر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے احکامات نازل نہیں کیے، ہے نا۔ اور اسی طرح سے دیکھا جائے تو نماز
اور زکات، بس نماز پڑھو زکات دو قائم کرو، زیادہ سے زیادہ کہہ دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ ایسے پڑھو ویسے پڑھو، سارا کچھ نہیں بتا. لیکن جو آئلی نظام ہے، جو معاشرتی نظام ہے، جو ہمارے فیملی سسٹم ہے، اس کو بالکل ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، ہر چیز کی ڈیٹیل بیان کی. کیونکہ اگر یہ آئلی نظام جو ہے، فیملی سسٹم اگر نہیں پراپر ہوگا تو پھر باقی باہر کے کام کیسے کیے جائیں گے. گھر میں سکون ہونا چاہیے تاکہ آگے جو ہے وہ بھی کام جو ہے اس کے اندر پرسکون ماحول میں کیا جا سکے. اگر گھر ہی بے سکونی کا مظہر بنا پڑا ہے تو پھر آگے کی چیزوں کے بارے میں تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا، کیوں وہی اسی چیز سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے کہ بھائی میرے گھر میں تو بالکل بے سکونی اور روز کے جھگڑے اور یہ اور وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ایک وہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بہت زیادہ بے سکونی ہے تمہارے گھروں میں اور تم پھر اس کی وجہ سے دین کا کوئی کام نہیں کر پا رہے ہو تو تم طلاق لے لو. طلاق کی تمہیں راہیں بتائی گئی ہیں، اور اگر اس کے لیے تمہیں صحیح طریقہ بتایا گیا اس کے ذریعے سے تم طلاق لے سکتے ہو. تو یہ یہاں پر سورہ طلاق میں اس چیز کا ذکر بیان کیا گیا. ایک انسان جبکہ وہ پھر دیکھیں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ لیا تھا، نساء میں پڑھا. بقرہ میں 4 رکوع لگاتار اسی چیز پر ٹاپک پر چلے تھے. پھر نساء میں ہم نے پڑھا، سورہ نور میں پڑھا، احزاب میں، پھر سورہ مجادلہ میں کچھ ایک ذکر آ گیا تھا، زہار کا ذکر آیا تھا جو ماں سے تشبیہ دے دیتے ہیں. پھر وہ سورہ طلاق پوری اور سورہ تحریم، دونوں کی دونوں صورتیں یہ صرف فیملی نظام کے، معاشرتی نظام کے بارے میں انسان کو جو ہے اجاگر کر رہی ہے. پھر یہاں پر ایک انسان کب آگے بڑھے گا؟ جب اس کا فیملی جو یونٹ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. جب یہ اسٹرانگ ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دین کا کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ بیوی جو کہ پھر اسلام پر قائم ہے تو وہ اپنے شوہر کو پھر جہاد میں جانے پر اس کو سپورٹ کرے گی، نہ کہ اس کو روکے گی کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا، تمہارے بعد یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. وہ ایسی نہیں ہوگی. پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کو اور مضبوطی پرووائڈ کرے گی کہ تم جاؤ، ہم باقی سارا کام جو ہے اس کی بچوں کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی میں اٹھانے کو تیار ہوں، وہ میں اکیلے کر لوں گی. وہ سارا کام کب ہوگا؟ جب ان کے جو نظام ہے ان کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین ہیں وہ پوری طرح سے نافذ ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر نہیں بنتی ہے، بہت دشوار ہو گیا ہے، تو پھر طلاق لے کر پھر پرسکون زندگی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر پچھلے بھی کہا تھا کہ پھر تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کے لیے الگ الگ غنی ہے، کافی ہو جائے گا کہ تم کو دونوں کو الگ الگ راہیں دکھا دے. تمہارے لیے اور بھی دوسرے لوگ ہیں جو میسر ہیں کہ تم ان سے نکاح کرو اور اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اور پھر اپنے پرسکون ماحول میں زندگیوں کو گزارو. اب دعوت کا کام کرنا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کے لیے بھی یہ ساری چیزیں جو ہے انیشیل سٹیج ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے. تو اسی لیے یہاں پر یہ سورہ طلاق کا بیان کر دیا گیا. پھر سورہ جو تحریم ہے تو سمجھ لیں کہ یہ اسی کا بالکل جوڑا ہے. وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل 2 ایکسٹریمز کو بیان کر رہی ہیں یہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم. سورہ طلاق یہ کہ بالکل ایسا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے مرنے کو تیار ہو گئے تو طلاق والی بات آ گئی. اور ایک ایسا اتنی محبت ہے بیویوں سے کہ ان کے چکر میں پھر سارے جو غفلت میں پڑ گئے ہیں، پھر وہ مطلب ان کے لیے حرام حلال بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بیوی نے جو مطالبہ کر دیا وہ پورا کرنا ہے، چاہے وہ پھر شریعت کے خلاف جا رہا ہو، سارا کچھ ہو رہا ہو. تو وہاں پر تحریم میں وہ بات بتا دی گئی کہ بالکل دونوں ایکسٹریم سے پرہیز کرو، نہ بالکل جھگڑے فساد والی زندگی ہو، نہ اتنی محبتیں ہوں. دونوں ہی چیزیں تمہیں کیا کریں گی؟ دین کے کام سے روک دیں گی. تو دین کے کام کو کرنے کے لیے، دین کی اقامت دین کو کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، دین کا غلبہ قائم کرنے کے لیے دونوں میں اپنے جو فیملی سسٹم ہے، فیملی یونٹ ہے، ان کو مضبوط کرنا ضروری ہے. اور دونوں ایکسٹریم سے پاک رکھنا ہے، ان کو دونوں انتہاؤں سے پاک رکھنا ہے. ایک دم بھی گلو نہ کر دو کہ بس ان کے لیے، ان کے چکر میں تم گھلے جا رہے ہو اور پھر کوئی اور کام نہیں سوچتا تم کو. اور اتنے بھی ان سے وہ نہ ہو جاؤ کہ بدزن ہو گئے ہو کہ بس ہر وقت ان کے اوپر ٹارچر اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو دونوں چیز کے بیچ میں اعتدال کی راہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں بیان کر دی ہے. سورہ طلاق، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی مدت کے لیے، ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. یعنی وہ اپنی عدتوں کو پوری طرح سے پاس رکھیں، ان کو پورا کریں، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کیا کرو. یعنی
کہ وہ جو طلاق کا طریقہ، جو طلاق احسن ہے، ایک طلاق دے کر پھر ان کی عدت ان کی شروع ہو جائے گی، وہ معاملہ اور پھر وہ عدتیں تمہارے گھروں میں کریں گی، وہ سارا کچھ اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ تم یہ نہیں کرو گے ان کو نکال دو گے یا تین تین طلاقیں ایک ساتھ دے دو گے، ایک طلاق دو اور ان کی عدتیں ان کو گزارنے دو تمہارے گھروں میں، ان کی مدت کا انتظار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، یعنی ان عورتوں کو بھی یہ نہیں کہ پھر وہ غصے میں نکل جائیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، نہیں۔ طلاق کی عدت جو ہوتی ہے وہ شوہر ہی کے گھر میں ہوتی ہے، طلاق رجعی کی۔ دو طلاق رجعی ہوتی ہیں جس کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر ضروری ہے کہ وہ اپنی عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں وہ عدت گزارے، الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہو چکی ہوں، یعنی کہ اگر اس سے کوئی غلط کام ہو گیا اس عورت سے اور اس لیے طلاق دی گئی ہو تو پھر وہ اس کو جانا چاہتی ہے یا وہ اس کو نکالنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اندر ریکنسیلیشن کر دے، دونوں میں موافقت، تم دونوں میں محبت دوبارہ سے ڈال دے اور تم جو ہو رجوع کر لو۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ ہی کے لیے دو۔ یعنی اگر تم ان سے رجوع کر لیتے ہو تو پھر اس پہ گواہ کر لو کہ میں نے طلاق دی تھی، اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تو اس پہ بھی دو گواہ بنا لو، اور رجوع کرنا چاہتے تو پھر تم نے گواہی دینے والے جو صاحب عقل ہیں ان کو گواہ بنا لینا چاہیے اور انہیں بھی گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یہ بہترین ترین آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو واضح یہاں پر آیت نمبر 30 آیت نمبر 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ دو باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں اور ایک عجیب اور اس آیت کا ایک حسن اتنا زبردست ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، التقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ جس کا دل پاک ہو گیا، جس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ بیٹھ گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا، اس کے لیے ایسے ایسے راستے مہیا کر دے گا جس کی اس کو خبر تک نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تو نکلے تھے نا، پیچھے سے فرعون وہ کر رہا تھا، تعقب کر رہا تھا اور آگے سمندر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تقویٰ اپنا مطلب یقین کر کے اس سمندر میں چلے گئے، اگر وہاں پر یقین نہیں ہوتا تو پھر سارے کے سارے ڈبا دیے جاتے، تو وہاں سے کہاں سے راستہ نکالا، سمندروں میں راستہ کھڑا کر دیا۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق جو کہ ڈر رہے ہیں کہ اب جو ہمارا تعاقب ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جو غار ثور میں چھپ گئے ہیں، تو یہ تو اتنی اتلی ہوئی غار ہے، اب تو بالکل اب ہمارے گلے تک ان کے ہاتھ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا راستہ نکالا، وہاں پر وہ جو دوسرے جو تھے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ لوگ جو تھے سمجھے کہ یہاں پر کوئی انٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں، ایسے ایسے مخرج بنا دیتے ہیں، ایسے ایسے راستے نکال دیے جاتے ہیں جس کا انسان کو خبر بھی نہیں، اور وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے کہ پھر اسے خبر بھی نہیں۔ اب ہم سوچیں گے کہ ہم دین کی راہ میں نکلے تو ہمارا جو ہے ہم یہاں پر نعرے بازی کریں تو ہمارے گھر میں یہ کام کون کرے، وہ کام کون کرے، اور پھر یہ سارا کون کرے۔ تو یہ جیسے ابھی یہاں پر پورا جو فیمیل جو تھی آ کر جو پروٹیسٹ کر رہی تھی جب این آر سی وغیرہ کے لیے، تو پھر وہ ساری عورتیں بھی یہی سوچنے بیٹھ جاتی کہ ہمارے گھروں میں کھانا کون پکائے گا اور سارا کون کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتظامات کیے، وہیں پر اتنے تعداد میں لوگ وہاں پر کھانا بھی اور سارا کچھ انتظام کیا، وہ لوگ گھر پر لے جائے تو بھی وہ کم نہیں پڑ رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو
ایسی جگہ سے اس کے رزق کا انتظام کرے. یہ تو ایک ہم نے چھوٹی سی مثال دی. رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے, صرف کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, مثال کے طور پر کہ ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ راستہ نکال دیں گے, وہاں سے اس کو رزق, وہاں سے اس کے کام بنا دیے جائیں گے جہاں سے اس کو خبر تک نہیں ہوگی. اور جو اس پر توکل کرتا ہے, اللہ کے اوپر جس نے توکل کر لیا, تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو آگ میں بھی ڈالے جا رہے ہیں تو وہ گلزار بن جاتی ہے, وہ مچھلی کے پیٹ پر میں داخل ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر, 3 اندھیروں میں سے نکال کر لے کر آ جاتا ہے. تو توکل اللہ پر جس کا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے لیے ایسے ایسی راہ یابی کر دیں گے کہ انسان کو گمان تک نہیں ہوگا کہ یہ بھی راستہ تھا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری مدد فرما دی, جس سے میرے لیے جو راہ یابی کر دی اور میری رہنمائی کر دی. تو اللہ پر جتنا بڑا توکل انسان کا ہوگا, اتنی ہی اس کی آسان راہیں ہوتی چلی جائیں گی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ امرہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنے امر کو پہنچ کر ہی رہتا ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. اللہ پر اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں کوئی اسباب رکاوٹ نہیں بنتے کہ بھائی یہ تو چیز ہے, یہ تو فزکس گواہی نہیں دیتی, یہ تو لاجک گواہی نہیں دیتا, یہ کیسے ممکن ہے. وہاں پر بھی تو لاجک گواہی نہیں دے رہا تھا نا. پانی تو جو ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف بہتا ہے کہ نہیں بہتا ہے, لیکن وہ کھڑے ہو گیا, کیسے کھڑا ہو گیا, پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا, وہ نیچے کی طرف کیوں نہیں بہ رہا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے تو سارے لاجک ایک طرف دھرے رہ جاتے ہیں, اور اللہ کا جو امر ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے جو انسان کی سمجھ آتا ہے. لیکن وہ جو چیزیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں, تو وہ تو ایسے خزانے ہیں جس کا انسان سمجھ بھی نہیں سکتا نا. وہ جو اٹھا کر لے کر آ گئے تھے, تخت اٹھا کر لے کر آ گئے تھے, وہ بھی پلک جھپکتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کا. تو یہ تو ہمارے لاجک میں بات نہیں آتی. اگر کوئی بڑا منطق اور وہ لاجک والا کام سوچنے لگے تو پھر وہ تو اس بات پر یقین ہی نہیں کرے گا. تو میں تو یقین ہی نہیں کر سکتا کہ وہ تخت ایسے اٹھ کر آ سکتا ہے. تو اور معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کی سیر کر کے آ گئے, تو وہ جو اپنی پھر عقل کے جو گھوڑے دوڑاتے ہیں تو وہ دوڑاتے رہ جاتے ہیں, پھر وہ ان کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی. لیکن جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے یہ ساری باتیں بہت, اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. یہ تو بندوں کی نظر میں ساری چیزیں مشکلات ہیں, کیونکہ بندہ سبب کا محتاج ہے, اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. اور وہی مسبب الاسباب ہے, وہی اسباب پیدا کرتا ہے, اور وہی سارے کام کیا کرتا ہے, سر انجام دیتا ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں, ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے, یعنی کہ 3 قمری مہینے, 3 lunar months, اگر ان کو حیض نہیں آتا. اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو, یعنی کہ ابھی وہ بالغ ہی نہیں ہوئی ہیں, ابھی چھوٹی عمر کی ہیں, یا پھر اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ حیض مینوپوز ہو چکا ہے. تو ان دونوں حالتوں میں 3 قروء ان کا جو ہوگی عدت ہوگی. اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو, چاہے اس کو پورے 9 مہینے لگ جائے تو 9 مہینے تک وہ عدت ہوگی. اگر اگلے ہی دن اس کی جو طلاق کے اگلے ہی دن ڈلیوری ہو جاتی ہے تو اگلے ہی دن اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. تو ڈلیوری کا جو پیریڈ ہوگا وہ اس کی عدت کا مطلب پیریڈ ہوگا. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, آیت نمبر 4 میں بھی یہاں پر وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ اس کے لیے راہ آسان فرما دیتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور فرما دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. ان کو زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو, یعنی کہ اپنے ہی گھروں میں رہنے دیا کرو, جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو. یعنی کہ پھر یہ نہ سوچو کہ ان کو کہاں رکھا جائے, وہ تمہارے گھر رہتی تھی اسی میں ان کو رکھو. اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ, یعنی کہ ان کو تنگ کرنے کے لیے طلاقیں نہ دو. جیسے زمانے جاہلیت میں کیا کیا کرتے تھے, وہاں پر لمٹ تو تھی نہیں طلاقوں کی,
تو وہ کیا کرتے تھے؟ طلاق دیتے تھے، جب مدت پوری ہونے آتی تھی رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دے دیتے تھے، وہ عدت میں بیٹھی رہتی، پھر رجوع کر لیتے تھے۔ اس طریقے سے ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کو تنگ نہ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، یعنی کہ اگر وہ رضاعت کرتی ہیں، کیونکہ اب وہ تمہاری اس میں نہیں رہی، تمہاری زوجیت سے نکل چکی ہیں، وہ تمہاری کیا ہو گئی؟ اب وہ تمہارے لیے نامحرم ہو چکی ہیں، تو اگر وہ دودھ پلاتی ہیں تو ان کو ان کی اجرت دو، یعنی کہ اب تمہیں ان کو اجرت بھی دینا پڑے گا، کھانا پلانا اور کپڑا، جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا۔ اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کرو، یعنی آپس کے مشورے سے اور بات چیت کر کے اس کو طے کر لو جو بھی اجرت ہے ان کی۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے، یعنی اگر وہ اس کو تنگ کرنا چاہتا ہے یا اس کو اجرت نہیں دینا چاہتا کہ تیرا ہی بچہ ہے تو ہی دودھ پلا، میں کیوں اجرت دوں، تو اگر یہ بات ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ کوئی اور دائی اس کو دودھ پلا دے۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے دے، یعنی کہ اس کا خرچ دے دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے، جو جو مقتدر ہے یعنی کہ مفلس ہے، تو وہ اپنی اقتدار اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دے دے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں بناتا، اللہ کسی بھی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے۔ بعید نہیں ہے کہ تو اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے غریب ہو کر رہ گئے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو تمہیں کبھی بھی غنا عطا فرما سکتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا تھا۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے صحاب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، یعنی قرآن کریم، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والا ہے، آیتیں سنانے والا ہے، وہی چیز آ رہی ہے تلاوت کرنے والا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے یعنی گمراہیوں میں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق لکھ رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بنا دیے، اور پھر زمین کی قسم سے انہی کی مانند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے آسمان بنائے ہو اتنی زمینیں بنائی ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے متعدد آسمان اس نے بنائے ہیں ویسی ہی متعدد زمینیں بھی بنائی ہیں۔ اور زمین کی قسم سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یہ زمین جس پر انسان رہتے ہیں اپنی موجودات کے لیے فرش اور گہوارہ بنی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور زمینیں بھی بنا رکھی ہیں جو اپنی اپنی آبادیوں کے لیے فرش اور گہوارہ ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی بھی الگ الگ مختلف شکلیں بنائی ہیں، قسمیں بنائی ہے، کوئی مرتفع پر ہے، کوئی خط استوا پر ہے، کوئی نیچی ہے، کوئی پلین ہے، کوئی پلیٹیو ہے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بھی الگ الگ طریقے سے ساخت بخشی ہے، جس طریقے سے آسمانوں کو مختلف ساخت بخشی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کو اسی قسم سے بنایا، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ تحریم، سورہ تحریم میں یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ اس مدنی سورہ کے جو گلدستے کی دو آخری 10ویں سورت میں سے جو صورتیں ہیں ان میں سے یہ 10ویں سورت ہے جو کہ مدنی ہے۔ اچھا، سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم اپنی بیویوں سے اور اپنے اہل و عیال سے اتنی محبت میں نہ بڑھ جاؤ کہ اس کے لیے تم اپنے اوپر جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں ان کو بھی تم اپنے لیے حرام کر لو۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ دراصل سوال نہیں ہے بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے، یعنی مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گرفت کرنا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر متنبع کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا جو طریقہ ہے، یعنی کہ آپ نے یہ کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے تو نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا۔ جو فعل آپ سے صادر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ آپ کی حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے کہ امت بھی پھر اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں جو تھی اپنے اوپر کسی وجہ سے حرام کر لی تھی۔ حرام کا مطلب ہے وہ چیزیں نہیں استعمال کیا کرتے تھے، میں بھی الرجی تھی یا کوئی معاملہ تھا تو انہوں نے حرام کر لی تھی، تو ان کے پھر کتابوں میں ان لوگوں نے تحریف کر دی کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ آپ اپنی بیویوں کی کے لیے کسی چیز کو حلال کردہ چیز کو حرام نہ کر لیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے امت بھی اس چیز میں پڑ جائے کہ وہ بھی کیا کر لے، اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لے۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اب آپ نے جو قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں یہ چیز نہیں استعمال کروں گا، تو اب آپ اپنی قسم توڑ دیں، اور قسم کو توڑنے کا کفارہ جو اللہ نے بتا دیا تھا، ہم نے جو سورہ مائدہ میں پڑھ لیا تھا، تو وہ کفارہ ادا کریں اور اپنی اس قسم کو توڑ دیں۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا علیم اور حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی۔ اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ شاید حضرت حفصہ تھی جن کو کچھ راز بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہمارے تمہارے آپس کی بات ہے، کسی سے نہ کہنا۔ حضرت حفصہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید وہ بات بیان کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ وحی نازل فرما دی۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی، پھر جب اس بیوی نے اس کسی اور پر وہ راز افشاں کر دیا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ اب کیا معاملہ تھا کہ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف، میں مجھ سے بے دھیانی میں وہ بات ظاہر ہو گئی، اور بے تکلفی تو تھی حضرت حفصہ میں اور حضرت عائشہ میں، کیونکہ دونوں ایک نبی، ایک صدیق کی عمر فاروق کی بیٹی ہیں اور ایک صدیق کے اکبر کی بیٹی ہیں، تو پھر وہ دونوں میں اب دونوں بڑے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب وہ ہیں دونوں صحابی، تو وہ دونوں میں تھوڑے سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ تھی، حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے جو بات کہی تو پھر اللہ سبحانہ، اب یہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، تو یہ کیا کہتی ہیں، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ جو بات ہے میں نے کہہ دی ہے؟ تو یہ معاملہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہا کہ مجھے اسی نے بتایا جو کہ علیم اور حکیم ہے، جو جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو پھر وہ تھوڑی سی ڈری کہ مجھ سے جو ہے غلطی ہو گئی تھی، تو لیکن ان کے جو دل تھے اس بات پر گواہی دے رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن ابھی زبان پر وہ معافی نہیں آئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی آگاہی کر دی کہ اب معافی مانگ لو اور مطلب اس چیز کو دوبارہ نہ دہرانا، کیونکہ تم نبی کی بیوی ہو، تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی کی ایک بات بیوی نے جب راز افشا کر دیا، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا، یعنی تھوڑا سا مطلب خبردار کیا، یعنی غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آگاہ کیا، اور اللہ نے اور کسی حد تک پھر ان سے درگزر بھی کر دیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی، تو اس نے ہی پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی، یعنی یہ کہنا چاہتا کہ غلطی ہو گئی، تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ کس نے خبر دی، ان کو یہ نہیں خبر کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جانتی ہیں، لیکن بات ایسی ہے کہ جو پھر وہ بشریت والا جو معاملہ ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو پھر وہ ہیں تو امہات المومنین، لیکن ایک کمزوری ہوتی ہے نا جو ایک عورتوں میں ہوتی ہے کہ وہ رہ نہیں پاتی ہیں کوئی چیز بتائے بغیر، تو وہ ان کے زبان سے وہ بات نکل گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور سب چیز سے باخبر ہے، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ
تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اب یہاں پر یہ جو ایک جگہ تشریح ہم نے یہ بھی پڑھی تھی بڑی خوبصورت کہ تمہارے دل اس چیز پر مائل ہو گئے. تمہارے دل ہٹ گئے نہیں لکھا ہوا تھا, تمہارے دل اس چیز پر مائل ہو گئے. یعنی کیا مطلب کہ تمہارے دل اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے, ہم نبی کی بیویاں ہیں اور ہم سے یہ کام تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہم عام عورتوں کے مقابلے میں سے اللہ نے ہمیں بڑے رتبے دیے ہیں. اب جب بڑے لوگ ہیں, بڑا رتبہ ہے تو پکڑ بھی بڑی ہوگی. تو اس چیز سے تھوڑا سا کیا ہونا چاہیے, تمہیں آگاہ رہنا چاہیے. تو یہاں پر وہ ترجمہ لکھا ہے کہ تمہارے دل اس بات پر مائل ہو چکے تھے, تمہارے دل جو تھے اس بات کو جان چکے تھے کہ تم نے غلط کیا ہے. اب تم نے جب دل سے مان لیا ہے تو اب اس کو زبان پر لاؤ اور اس پر معافی مانگ لو. سغت قلوبکما, یہاں پر سغت کا مطلب لیا ہے کہ تمہارے دل اس چیز کے اوپر جم گئے ہیں کہ تم سے غلطی ہوئی ہے. تمام سولے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے جت بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے, اور اس کے بعد جبریل اور تمام سولے اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب بیویوں کو طلاق دے دی تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہو, سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار, روزہ دار, خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آگاہ کر دیا. اللہ نے یہ نہیں کہنا تھا کہ تمہیں طلاق دے دیں گے, اللہ کو صرف آگاہ کرنا تھا کہ تم جو ہو تمہارا مرتبہ کچھ اور ہے, تو اپنے مرتبے کو پہچانو اور اس طرح کے کام نہ کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جتھا بندی یعنی کہ ایک دوسرے سے یہ باتیں ڈسکس کرو جو کہ نبی کی راز کی باتیں ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہی بات یہاں پر تھوڑی 2 سورے پہلے بات آئی تھی کہ تمہیں تمہاری اولاد اور جو تمہارے وہ ہیں وہ دین سے غافل نہ کر دے, اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تو اگر تم اپنے اہل و عیال کو بھی دین کی طرف لے آؤ گے تو وہ تمہاری جو ہوگی تمہارے دین کو تقویت بخشیں گے اور تمہارے لیے ایمان پر قائم رہنے کے لیے مطلب وہ کارگر اور مددگار ثابت ہوں گے. اگر وہ دین کی روح پر نہیں ہوں گے, دین کی روش اختیار نہیں کریں گے, تو پھر وہ تمہارے ذکر میں بھی تمہارے ایمان میں بھی کیا کریں گے, وہ روڑا بن کر حائل ہوں گے. تو یہاں پر اسی لیے فرما دیا گیا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی دین کی راہ پر لے آؤ, جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے. اگر تم اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی فرشتوں کا وہ بتایا گیا, وہ جو فرشتے جو جہنم پر وہ بنائے گئے ہیں داروگا, وہ کبھی ہنسے نہیں ہیں, وہ کبھی مسکرائے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ہر وقت جہنم کا وہ منظر دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے زبان پر نہ کوئی ایسی ہنسی کی بات آ سکتی ہے, نہ ان کے ہونٹ جو ہے مسکرا سکتے ہیں. وہ ہمیشہ تند خو اور سخت مزاج اور سنجیدہ رہا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسے فرشتے معمور ہیں جو بہت زیادہ سخت گیر ہیں, جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں, کیونکہ وہ دن رات اس جہنم کو دیکھ رہے ہیں, تو کہاں سے وہ نافرمانی کریں گے. اگر نافرمانی کرے تو وہ اسی جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں. تو وہ کبھی بھی اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے. کوئی بھی فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا, لیکن اللہ نے اسپیسیفکلی ان فرشتوں کو کہا کہ وہ جو معاملہ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے تو کبھی سوچے بھی نہیں کہ میں اللہ کا کیا کر دوں, نافرمان ہو جاؤں. اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو, آج معذرتیں پیش نہ کرو, آج کوئی ایکسکیوزز, آج کوئی توبہ کی باتیں نہ کرو, تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم نے کل کام کیے تھے. یعنی کہ تم نے عمل کر لیے تھے دنیا میں, اس کا ہی بدلہ تمہیں دیے جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ. بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالص توبہ کا کیا مطلب ہے؟ ندامت کے ساتھ توبہ, یعنی کہ پھر تہیا کر لینا, عزم کر لینا کہ ہم اس گناہ کی طرف دوبارہ سے نہ لوٹیں گے. وہ بات الگ ہے, کبھی کبھی توبہ ٹوٹ بھی جاتی ہے, انسان دوبارہ سے گناہ کی طرف آ جاتا ہے, لیکن وہ انٹینشنلی نہیں آیا ہے.
شعوری طور پر نہیں آیا، غیر شعوری طور پر دوبارہ سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہی گناہ سرزد ہو جائے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوبارہ سے سچی توبہ کرے، 100 بار توبہ ٹوٹے، 100 بار سچی توبہ کرے، ذہن میں یہ بات رہے کہ میں دوبارہ سے یہ توبہ مطلب توبہ اس لیے کر رہی ہوں کہ دوبارہ سے یہ گناہ نہیں دہرانا ہے، لیکن انسان کا نفس جو ہے ضعیف ہے، کمزور ہے، تو وہ اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ دوبارہ سے پھر توبہ توڑ بیٹھتا ہے، تب پھر دوبارہ سے جب رینیول کرے توبہ کا، تو وہ توبہ بھی بالکل ایسی ہو جیسے کہ اس نے پہلی مرتبہ کی تھی کہ میں اب سے اس گناہ کو نہیں دہراؤں گا۔ ایسا نہیں ہو کہ دل میں یہ بات رہے کہ اب توبہ کر لیں گے گناہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے گناہ کر لیں گے، کیا پتا کہ ایک مرتبہ تم گناہ کر رہے ہو اور پھر اگلی مرتبہ توبہ نصیب نہ ہو۔ تو جب بھی توبہ کرو تو خلوص کے ساتھ سچی توبہ کی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جو ہے میں جو ہے اس گناہ کی طرف ہرگز نہیں پلٹوں گا، اس طریقے سے توبہ کی جائے اور پوری ندامت کے ساتھ توبہ کی جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، وہی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری برائیوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہیں ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اب یہ کس نور کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہ جو پل صراط پر نور ہوگا، کسی کا نور اتنا ہوگا کہ بس وہ اس کے قدموں کو روشن کر دے اور وہ چلتا چلا جائے، یعنی کہ وہ جتنا ٹارچ، جیسے بہت اندھیری رات ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا بس ٹارچ کا جو نور ہوتا ہے وہ جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ پاتے ہیں، کچھ لوگوں کا نور بس اتنا ہوگا، کچھ لوگوں کا نور ایسا ہوگا کہ جیسے صنعت تک، یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مدینے سے لے کر یمن تک کا نور پھیلا ہوا ہوگا، اتنا بڑا ان کا نور ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا نور اتنا بلند ہوگا، اتنا وسیع ہوگا، اور وہ اپنے اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے نور ہمارے لیے مکمل فرما دے۔ یہاں پر دعا ہے پل صراط پر چلنے والوں کی دعا، یہاں پر مارک کر لیں آیت نمبر 8 میں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر رحمت ساتھ ہوگی تو وہ نور جو ہوں گے تھوڑے سے، وہ جو ٹارچ کے مانند بھی ہیں، انسان کو پھر وہ راستہ پار کروا دیں گے، ان کے لیے آسانیاں فرما دیں گے، لیکن اللہ کی رحمت ساتھ نہیں ہوگی تو پھر وہ نور جو ہوں گے پھر وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے اور پھر وہ جہنم میں کٹ کٹ کر گرا دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے نوروں کو مکمل فرما دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ نبیوں کی بیوی تھی، نبی چاہتے تو اپنی بیویوں کے بارے میں دعا کرتے، تو ذرا اب غور و فکر کرو کہ جب ہم نے نبیوں کی بیویوں کو کیا کیا، نیست و نابود کر دیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، عذاب میں پکڑ لیا، ان کی جب سخت پکڑ ہوگی تو پھر تم اپنا اپنا خیال رکھو، یعنی کہ اپنے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو کہ وہ نبیوں کی بیویاں بھی نہیں بچ سکی۔ تو ہر انسان کو اپنا اپنا عمل خود دیکھنا ہے، خود اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر نوح اور لوط کی بیوی کا ذکر کر دیا، وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانتیں کی، ان کی باتیں جو تھی پہنچا دیا کرتی تھی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ، یعنی جہاں دوسرے کافر تھے ان کے ساتھ خواہ تم نبی کی بیوی ہو، نسبت نبی سے رکھتی ہو، لیکن تمہیں آج کوئی فلاح نہیں کیونکہ تم نبی سے خیانت کرتی تھی۔ اور اے اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے، سبحان اللہ، بی بی آسیہ کی مثال دیتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے۔ بہت پیاری دعا ہے، آپ معاف کر لیں اس کو حفظ کر لیں اس دعا کو۔ آیت نمبر 11 میں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ اپنے نزدیک، ایسی دعا کسی نے ہی شاید کی ہو
اے اللہ تو اپنے پاس اپنے نزدیک جنت میں میرے لیے گھر تعمیر کر دے، یعنی میں تجھے دیکھتی رہوں اور جنت میں رہتی رہوں، یعنی میری آنکھیں بھی کیا ہوتی رہے، ٹھنڈی ہوتی رہے، اور تیرا دیدار دن و رات کرتی رہوں۔ تو اے اللہ اپنے نزدیک، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات عطا فرما دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے، یعنی کہ نیک لوگوں کے لیے دو بھی بدی کے لیے بتائی دو بیویاں، دو عورتوں کا تذکرہ کر دیا، نیکوکاروں میں دو عورتوں کا تذکرہ کر دیا۔ یہ عورتیں جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار بننے والی ہیں، حضرت مریم بھی اور حضرت جو آسیہ ہیں یہ بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ عورتیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ ایمان میں پیچھے رہتی ہوں، اللہ نے ان کو جنتوں کا سردار بنا دیا۔ اور یہ یہاں پر دیکھیں نبیوں تک سے خیانت کر گئیں، ایسی بھی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ مریم کی عمران کی بیٹی کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی وہ بہت پاک باز اور بہت پاکیزہ عورت تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، اور اس نے اپنے رب کی اس ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر تورات کی اور باقی انجیل کی، اور نبی صلی اللہ کو اللہ مانا، اور نبی کی پیشن گوئی کی، سارا کچھ جو تھا ان کی کتاب میں واضح کر دیا گیا تھا، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں، یعنی کہ وہ فرما بردار تھیں، وہ قانتین میں سے تھیں، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے والے لوگوں میں سے تھیں یہ دونوں بیویاں۔ اور وہ دونوں اپنے شوہروں کی نافرمان تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہاں سے فرما بردار ہوتی، تو وہاں پر ان کا ذکر کر دیا گیا۔ تو اب یہ ہمارے لیے نمونے کے لیے بتا دیا گیا کہ اب اپنا جائزہ لے لیں کہ کن عورتوں میں کن عورتوں کے ساتھ ہم اپنا حشر چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حشر بھی بیوی مریم اور بیوی آسیہ جیسی عورتوں کے ساتھ جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ فرما کہ الحمدللہ یہاں پر جز 29 شروع ہوتا ہے، یہاں پر مکمل ہو گیا ہمارا جز 28۔